میں اس دن بھی چچی کی دکان پر گاہکوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ گرمی اپنے جوبن پر تھی، پسینہ میرے چہرے سے بہہ کر گردن تک آ رہا تھا، مگر چچی کے لہجے کی سختی اس سے بھی زیادہ جلانے والی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اونچی آواز میں بولی، ارے زاہد، جلدی ہل جا، مفت کی روٹی نہیں کھا رہا تو۔ میں نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے اگلے گاہک کو سودا تھما دیا۔ میرا دل چاہا کہ ان سے کہہ دوں کہ میرا باپ بھی کبھی اسی گھر کے ستونوں میں سے ایک تھا، مگر زبان جیسے تالے میں بند ہو گئی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد سے یہ دکان میری ذمہ داری بن چکی تھی۔ چچی کہتی تھی، بیٹا پڑھ لکھ کر کیا کرے گا، دکان سنبھال، یہی تیری قسمت ہے۔ میں ان کی باتوں پر خاموش رہتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک شعلہ جلتا رہتا تھا جو کہتا تھا، نہیں، قسمت کو تو اللہ بدلتا ہے، انسان نہیں۔ دن بھر کے تھکے ہارے جسم کے ساتھ جب میں رات کو کمرے میں جاتا تو چچی کے گھر کی چھت کے نیچے ٹمٹماتی بتی کے نیچے پرانے رجسٹر کی خالی صفحے پر اپنی زندگی کے خواب لکھتا۔ میں لکھتا کہ ایک دن میں بھی وردی پہنوں گا، عزت سے سر اٹھا کے چلوں گا، لوگ مجھے سلام کریں گے۔ چچی کبھی کبھی وہ رجسٹر دیکھ لیتی تو ہنستی اور طنز بھرے لہجے میں کہتی، ہاں ہاں، خواب تو مفت میں ہی دیکھے جاتے ہیں۔ میں خاموش رہتا کیونکہ میرے پاس جواب نہیں، صرف دعا تھی۔ میں جانتا تھا کہ اللہ کبھی کسی کے بھروسے کو ضائع نہیں کرتا، اور میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایک دن ضرور وہ وقت آئے گا جب چچی کو فخر ہوگا کہ یہی وہ بچہ ہے جسے وہ مفت خورا کہتی تھی۔ میں نے چھپ چھپ کر سرکاری اسکول سے اپنی تعلیم جاری رکھی، صبح سویرے دکان پر کام کرتا اور شام کو کتابیں اٹھا کر اسکول بھاگ جاتا۔ چچی کو اگر کبھی علم ہو بھی جاتا تو وہ کہتی کہ پڑھ لکھ کر کرے گا ہی کیا، آخرکار واپس اسی دکان پر آنا ہے۔ مگر میں جانتا تھا کہ یہ دکان میری منزل نہیں، میرا راستہ تو کہیں اور ہی جاتا ہے، میری منزل تو کہیں اور ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ کتابوں کے پیسے نہ ہوتے تو میں نالے کے کنارے جا کر بیٹھ جاتا، چپ چاپ آسمان کی طرف دیکھتا اور دل ہی دل میں کہتا کہ یا اللہ، مجھے بھی وہ دن دکھا دے جب کسی کے سامنے جھکنے کی بجائے سر اٹھا سکوں۔ کبھی کبھی دل میں میرے آنسو کتابوں کے صفحے بھگو دیتے، مگر دل کی آگ بجھنے کی بجائے اور بھڑک اٹھتی۔ پھر ایک دن وہ موقع آیا جس کا میں برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ پولیس میں بھرتی کا اعلان ہوا، سارا شہر بات کر رہا تھا، مگر چچی نے حسب عادت طنز کیا، ارے تجھ سے تو دو لفظ ٹھیک سے بولے بھی نہیں جاتے، پولیس کیا خاک بنے گا؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا، بس چپ چاپ فارم جمع کروا دیا اور اللہ کا نام لے کر امتحان دینے چلا گیا۔ دل میں صرف اور صرف ایک ہی یقین تھا کہ اگر اللہ پاک چاہے گا تو راستے خود بخود بن جائیں گے۔ دن گزرتے گئے، مہینے بیت گئے، امتحان کا نتیجہ تھا کہ آیا ہی نہیں، اور میں نے امید بھی چھوڑ دی تھی کہ اچانک ایک دن ڈاکیا گھر کے دروازے پر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اس لفافے کو کھولا تو میری آنکھوں کے سامنے الفاظ تیرنے لگے، مبارک ہو، آپ کا انتخاب بطور اسسٹنٹ کمشنر ہو گیا ہے۔ میں وہ خط ہاتھ میں لیے دیر تک کھڑا رہا، آنسو گالوں سے بہنے لگے، مگر یہ آنسو شکست کے نہیں تھے، شکر کے تھے۔ میں نے چچی کو بتایا نہیں، دل چاہا کہ ایک دن جب میں واپس آؤں تو وہ خود دیکھیں کہ وہی لڑکا جس کو وہ مفت خورا کہتی تھیں، آج اللہ کے فضل سے عزت اور مرتبے کے مقام پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے خاموشی سے شہر چھوڑ دیا۔ تربیت شروع ہوئی تو 5 سال مسلسل محنت اور دعاؤں اور صبر کے امتحانوں میں گزر گئے، اور آج جب میں اپنے آبائی گاؤں لوٹ رہا تھا تو دل میں صرف ایک ہی احساس تھا کہ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، وہ صبر کا پھل ضرور دیتا ہے، بس وقت آنے پر۔ آج چچی کے گھر غیر معمولی چہل پہل تھی، صحن میں کرسیاں بچھی ہوئی تھی، برتنوں کی کھنک سنائی دے رہی تھی اور خوشبو والے دیگچے چولہے پر رکھے ہوئے تھے۔ پورا خاندان ایک ہی نام لے رہا تھا، سب کے چہروں پہ تجسس اور پرجوش تھا۔ سب کہہ رہے تھے، سنا ہے کہ وہ بہت نیک اور ایماندار افسر ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب خود آ رہے ہیں۔ چچی بار بار اپنے بیٹے شکیل کو ہدایت دے رہی تھی کہ دیکھنا بیٹا، کیسا روبدار انسان ہوگا، بڑے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا آسان نہیں ہوتا۔ ان کے لہجے میں تعریف بھی تھی اور تھوڑا حسد بھی۔ میں نے جب گاڑی کے شیشے سے اپنا پرانا محلہ دیکھا تو دل دھڑکنے لگا۔ یہ وہی گلی تھی جہاں کبھی میں پسینے میں تر بتر دکانوں پر گاہکوں کے پیچھے بھاگا کرتا تھا۔
آج میں اسی گلی میں لوٹ رہا تھا مگر حالات بدل چکے تھے۔ میں نے آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھولا، وردی پہنے گاڑی سے اترا تو 2 گارڈ میرے ساتھ تھے۔ گاؤں کے لوگ حیران نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی سرگوشی میں کہہ رہا تھا، یہ تو کسی بڑے افسر لگتے ہیں۔ چچی کے دروازے کے باہر پورا خاندان جمع تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، سب کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، آئیے سر، خوش آمدید۔ چچی آگے بڑھی، ان کے چہرے پہ فخر بھی تھا اور تجسس بھی۔ وہ بولی، بیٹا آپ سے پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر کہا، ان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، جی یہیں سے کبھی اسی دکان پر کام کرتا تھا آپ کے پاس۔ میری بات سن کر چچی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، ان کے ہاتھ لرزنے لگے اور لب کپ کپانے لگے اور وہ دھیمی آواز میں بولی، زاہد تم؟ میں نے سر جھکا کر ادب سے کہا، جی چچی، وہی زاہد جسے آپ نے کہا تھا کہ پڑھ لکھ کر کرے گا ہی کیا۔ پورا مجمع خاموش ہو گیا، فضا میں صرف میری سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سب کے چہرے حیرت سے جم گئے تھے، چچی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئیں، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے بہت ظلم کیا ہے تم پر، مجھے معاف کر دو۔ میں نے ان کے قدموں کو چھو کر کہا، نہیں چچی، آپ نے مجھے زندگی کی وہ آگ دی جس نے مجھے سنوار دیا۔ اگر آپ کی سختی نہ ہوتی تو شاید آج میں یہاں پر نہ ہوتا۔ چچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور میں نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے دل میں کہا، واقعی اللہ کبھی کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھائے، چچی کے چہرے پر ندامت کے آنسو بہتے رہے، ان کے ہاتھ کانپتے رہے۔ میں نے آگے بڑھ کے ان کے لرزتے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ فضا میں ایک گہری خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں ہم پر جمی تھیں۔ میں نے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں کہا، چچی اگر میں آپ کو معاف نہ کرتا تو یہ وردی میرے لیے بوجھ بن جاتی۔ آپ نے میرا حوصلہ توڑا تھا مگر وہی زخم میری طاقت بن گئے۔ جن الفاظ سے کبھی دل دکھتا تھا انہوں نے ہی مجھے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا تھا۔ چچی نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا، ان کی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، بیٹا تم نے ہمیں شرمندہ کر دیا ہے، اپنی کامیابی سے تم نے وہ کر دکھایا جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں نے نرمی سے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، شرمندہ مت ہوں چچی، اللہ نے سب کا حصہ لکھ رکھا ہے، ہم سب اپنی اپنی آزمائشوں سے گزر کر ہی منزل پاتے ہیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی کسی یتیم یا غریب بچے کا مذاق نہ اڑائیں، وہی آپ کا امتحان ہو سکتا ہے کہ جسے آپ کمزور سمجھ رہے ہوں وہی کل آپ کے سامنے اللہ کے فضل سے سر اٹھا کر کھڑا ہو۔ سب کے چہرے بھیگ گئے، کوئی آنکھ خشک نہ رہی، پورا مجمع آپ دیدہ تھا۔ میں نے نظریں اٹھا کر دکان کے اوپر لگے بورڈ کی طرف دیکھا جس پر بڑے حروف میں لکھا تھا، اللہ کا کرم اسٹور۔ دل سے ایک گہری سانس نکلی اور بے ساختہ لبوں سے الفاظ نکلے، ہاں چچی، واقعی یہ اللہ کا کرم ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اس نے میری محنت کو ضائع نہیں جانے دیا۔ اس نے اس بچے کو جو کبھی دھتکارا گیا تھا عزت کے مقام پر پہنچا دیا۔ اور اسی لمحے میں نے سمجھا کہ سچ میں اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہترین ہوتے ہیں۔ میں نے مجمع کی طرف دیکھا، سب کے چہروں پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، آنکھوں میں نرمی اور دلوں میں ندامت کی جھلک تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور دھیرے سے بولنا شروع کیا، زندگی میں کبھی کسی کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ جسے تم چھوٹا سمجھتے ہو اللہ اسے وہ مقام دے دیتا ہے جہاں تمہاری نظر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کبھی کسی کے حالات دیکھ کر اس پہ ہنسنا مت، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کا رب اس کے لیے کیا لکھ چکا ہے۔ میں نے کہا، جب میں نالے کے کنارے بیٹھ کر کتابوں کے لیے روتا تھا تب کوئی میرے آنسو نہیں دیکھتا تھا مگر اللہ دیکھ رہا تھا، وہ میرے صبر کا حساب خود لے رہا تھا۔ آج اگر میں عزت کی جگہ پر کھڑا ہوں تو یہ میری نہیں، میرے رب کی قدرت ہے، جو چاہے تو لمحے میں ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو آزمائش میں ڈال دے۔ اس لیے کسی بھی حال میں غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے فیصلے پل بھر میں بدل جاتے ہیں۔ مجمع میں سسکیاں بلند ہو رہی تھیں،
سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر کہا، اور یاد رکھو کہ معافی انتقام سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ انتقام دل کو جلاتا ہے مگر معافی دل کو سکون دیتی ہے۔ جس نے تمہیں تکلیف دی ہو اگر اسے تم معاف کر دو تو اللہ تمہارے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ جن کا تم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا کہ اگر آج میں چچی کو معاف نہ کرتا تو یہ وردی، یہ عزت، یہ مقام میرے لیے بوجھ بن جاتا۔ معافی نے میرے دل سے ساری تلخی دور کر دی اور مجھے وہ سکون دیا جو کسی بدلے میں نہیں مل سکتا تھا۔ چچی میرے قریب آئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بولی، بیٹا تم نے آج ہمیں زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھا دیا۔ میں نے مسکرا کر کہا، نہیں چچی، یہ سبق تو زندگی نے مجھے خود سکھایا ہے کہ انسان کو ہمیشہ جھک کر جینا چاہیے، کیونکہ جو جھکتا ہے اللہ اسے کبھی گراتا نہیں۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو لگی ہو تو اس کو ایک لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔